کچھ لوگ سینہ پیٹ کر کہتے ہیں یا حسین، ہم لوگ سینہ تان کر کہتے ہیں واہ حسین، ہم لوگ سینہ تان کر کہتے ہیں واہ حسین۔ من گھڑت کوئی قصہ نہیں حسین کا، سڑکوں پہ مت دکھاؤ تماشا حسین کا، سڑکوں پہ مت دکھاؤ تماشا حسین کا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ ہیں سب شہید، قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ ہیں سب شہید، اور تم نکالتے ہو جنازہ حسین کا، اور تم نکالتے ہو جنازہ حسین کا۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہوں گے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، آج 10 محرم الحرام ہے۔ 10 محرم الحرام، جس روز حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کو یزید نے شہید کر دیا۔ ایک ایسا دن جس دن حضرت امام حسین نے اپنے نانا کے دین اسلام کی بقا کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ محرم الحرام ایک ہمارے لیے ادب کا ایک مہینہ ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں یہ لوگ، اور ہر کوئی اس ماہ کا دل سے احترام کرتا ہے، ادب کرتا ہے، چاہے وہ جو بھی مسلمان جہاں بھی رہتا ہو، اس ماہ کا لازمی طور پر ادب ضرور کرتا ہے۔ اس ماہ میں آپ کو پتہ ہے کربلا معرکہ کربلا ہوا، اور سب کچھ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح یزید اور حضرت امام حسین کی جو پچھلے سب کچھ جو وہ کہتا تھا کہ میری بیعت کر لے، مگر حضرت امام حسین اس کی بیعت نہیں تھے کر رہے، تو پھر اس نے یہ جنگ شروع کروائی۔ تو اس جنگ کے نتیجے میں حضرت امام حسین شہادت پائے۔ سب لوگ آپ کو پتہ ہے کہ جب 10 محرم الحرام آتا ہے، سب صبح صبح جاتے ہیں قبروں پہ، فاتح خوانی کرتے ہیں۔ ہم اپنی بات کر رہے ہیں، فاتح خوانی کرتے ہیں، اس کے بعد سبیلیں ہوتی ہیں، ہر شہر میں ہر جگہ سبیلیں دی جاتی ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، محفل ہوتی ہیں، اور جو ہمارے دوسرے حضرات ہیں وہ مجلس اعزا جو ان کی ہوتی ہے، وہ ان کا اپنا جو عقیدہ ان کے مطابق وہ کرتے ہیں۔ سب کچھ کربلا کا قصہ آپ سنتے آ رہے ہیں، اور اس بارے میں کافی آپ نے علماء کرام سے کافی کچھ سنا ہوگا۔ میں اس ویڈیو بنانے کا مقصد کیا تھا، بس جو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ میں ویڈیو بناؤں اس کے اوپر، محرم الحرام کے اوپر، تو میں آپ کو بس حضرت امام حسین کے بارے میں جو ان کا تعارف تھا، جو چھوٹا سا ان کا جو تعارف ہے، وہ میں آپ کو کروانا چاہوں گا اپنی اس ویڈیو کے اندر۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، یہ آپ سب جانتے ہوں گے۔ حضرت امام علی ان کے والد تھے، اور جو حضرت فاطمہ تھی وہ ان کی والدہ ماجدہ تھی۔ ولادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کے جو دائیں کان تھے اس میں اذان دی، اور جو بایاں کان تھا اس میں آپ نے اقامت کہی، اور جو ان کی پہلی غزا تھی حضرت امام حسین کی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعب دھون تھا۔ نام جو حضرت علی نے تجویز کیا تھا وہ رکھا، انہوں نے تجویز کیا تھا شبیر، اور جو ان کا لقب حضرت امام حسین کا وہ ہے سید الشہداء، آپ کو سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین اپنے جو ان کے بھائی تھے حضرت امام حسن سے قریباً 11 ماہ چھوٹے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دونوں نواسوں سے یکساں پیار تھا، یکساں محبت تھی۔ ایک جو روایت میں آتے ہوئے میں نے سنا ہوا ہے، تو میرے پاس کتاب تھی، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام حسن جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کر سینہ تک، اور جو حضرت حسین ہیں امام حسین ہیں وہ سینہ سے لے کر قدم تک اپنے نانا کی ایک تصویر ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق جو ایک ارشاد وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے حضرت امام حسین کے بارے میں وہ یہ تھا کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، جی جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ اللہ اس سے محبت کرے گا، حسین میری اولاد کی اولاد ہے۔ وسلم نے جو ارشاد کیا تھا یہ حضرت امام حسین کے بارے میں یہ وسلم نے کہا۔ امام حسین بڑے ہوتے گئے، آپ کئی جنگوں میں حضرت علی کے ساتھ ہی تھے، اور پھر 21 رمضان المبارک آپ سب کو پتہ ہے کہ حضرت علی جو شہید ہو گئے تھے۔ حضرت امام حسین بھی کوفہ میں تھے، ان کے بڑے جو بھائی تھے حضرت امام حسن وہ بھی کوفہ میں تھے، تو دونوں نے مل کر تجہیزات جن کی تکفین تھی اور وہ ان دونوں بھائیوں نے اس طرح باقی بڑے ہوتا ہے، باقی انہوں نے کافی جنگ شرکت کی، اور کافی ہوتے ہیں کہ پھر بات کریں گے ہم یکم محرم الحرام کی۔ یکم محرم الحرام میں حضرت امام حسین کربلا پہنچے۔ مکہ سے جو کربلا کا سفر انہوں نے طے کیا تقریباً
20 دنوں میں انہوں نے یہ سفر مکہ سے کربلا کا طے کیا تھا۔ جو ہی جب آپ سفر میں چلتے جا رہے تھے حضرت امام حسین، تو جو آپ کے ساتھی تھے وہ کم ہوتے جا رہے تھے، اور جب آپ بڑھتے تھے تو لوگ آپ کو رستے میں کوفہ اور عراق کے بارے میں حالات سے باخبر کرتے تھے کہ وہاں حالات بہت خراب ہیں، لیکن حضرت امام حسین جو تھے ثابت قدمی کے ساتھ چلتے جا رہے تھے۔ کوفہ جب پہنچے تو مکمل طور پر ناکہ بندی تھی۔ خرد جو تھا، خرد بن یزید جو تھا، اس نے 1000 سپاہی لے کر حضرت امام حسین کو چاروں طرف سے یعنی کہ گھیر لیا تھا۔ 3 محرم الحرام کو عمرو بن سعد جو تھے وہ 4000 سواروں کے ساتھ آیا، امام حسین سے مذاکرات کیے۔ اس طرح کافی 10 محرم تک کافی مذاکرات ہوئے، 9 محرم تک کہ یزید کی بیعت کر لیں، اس کا کہنا مان لیں، مگر آپ انکار ہی کرتے رہے۔ 9 محرم الحرام کو عصر کا وقت تھا، شمر جو تھا وہ آیا، اس نے حضرت عباس سے کہا کہ حضرت امام حسین کو بولیں کہ ہماری بیعت کر لیں، نہیں تو ہم جنگ کر دیں گے۔ یہ پیغام لے کر حضرت عباس حضرت امام حسین تک آئے۔ حضرت امام حسین نے یہ جب پیغام سنا تو دوبارہ جو تھا حضرت عباس کو بھیجا واپس پیغام دے کر کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں آج رات تک مہلت دیجیے، ہم ذکر خدا کرنا چاہتے ہیں، عبادت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے 1 رات کی مہلت۔ 9 محرم کا جب سورج غروب ہوتا جا رہا تھا تو رات کے وقت حضرت امام حسین نے ایک تقریر کی، اس میں کافی یعنی کہ صبر کے ساتھ رہنے کی ان کو قائل کیا، اور یہ بھی کہا کہ جو لوگ جانا چاہتا ہے واپس وہ چلا جائے، مگر لوگوں نے یہ کہا کہ ہم ہرگز آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گے۔ تو اس طرح پھر یہ سارا سلسلہ چلتا ہے 9 محرم تک، رات تک یہ انہوں نے نعت سماعت کی، نعت رسول اور اللہ کا کلام پڑھتے رہے، یہ سارا کچھ ہوا۔ اور پھر حضرت امام حسین نے دعا فرمائی، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ تمام خیموں کو ایک ساتھ جوڑا جائے، اور جو خواتین کا خیمہ ہے اس کو پیچھے یعنی کہ رکھا جائے تاکہ جو دشمن ہے وہاں تک نہ پہنچ سکے، مگر دشمن اتنا بدبخت تھا کہ انہوں نے خواتین تک کیا بچوں تک کسی کو نہیں چھوڑا، حضرت امام حسین بھی اندر سب شامل تھے۔ 10 محرم آیا، 72 سپاہی تھے، حضرت امام حسین نے جو بھیجا ان کی طرف اندر، تو انہوں نے کہا کہ باز آ جائیں، جنگ نہیں کرتے، لیکن اس نے ایک بن عماری عمرو بن سعد نے اور پہلا تیر چلایا اور کہا کہ گواہ رہنا کہ پہلا تیر میں نے چلایا۔ ایک تیر کیا چلا، فضا میں ہزاروں تیر کرنے لگے، ہر طرف تیر کی تیر ہی بارش، صبح سے لے کر ظہر تک ایک سے بعد ایک شہید ہوتے گئے، مگر جو اصحاب حسین تھے انہوں نے ابھی تک ہار نہ مانی اور لڑتے گئے اپنے دین کی خاطر، امام حسین اور اہل بیت کی خاطر لڑتے رہے۔ ظہر کا وقت آیا، حضرت امام حسین نے نماز ادا کرنے کے لیے ان سے کہا کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، وقت نماز ہے تو ہمیں نماز پڑھنے دیں۔ یزیدی سپاہ جو تھے حضرت امام حسین پر مسلسل تیر چلاتے جا رہے تھے، مگر آپ نے تیروں کی بارش پر نماز ادا کی۔ اس دوران جو زہیر بن قیس اور سعید بن عبداللہ تھے، آپ کے سامنے سینہ سپر رہے اور تیر کھاتے رہے، مگر آپ کی نماز کو خلل نہ دی، اور آپ نے تیروں کی بارش میں حضرت امام حسین نے نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو جو سعید بن عبداللہ تھے انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور پھر علی اکبر سے لے کر علی اصغر تک سب جام شہادت نوش فرما چکے تھے۔ عبداللہ بن عمار حضرت امام حسین کے پاس آئے، انہوں نے تھوڑا ان سے بات چیت کی، اور جب پھر حضرت امام حسین جو تھے دوسرے ہموں سے ملے، سب سے ملے، اور جب باہر نکلے تو پھٹا ہوا لباس تھا، تیروں جو ہی باہر نکلے ہر طرف سے تیر، جسم پوری خون و خون ہو چکا تھا، سر مبارک پورا جسم تیر سے بھرا ہوا خون ہی خون تھا، ہر طرف خون ہی خون تھا۔ حضرت امام حسین نے تب یزیدیوں کو کہا تھا کہ باز آ جو اللہ ناراض ہے ایسا کرنے سے، مگر وہ باز نہ آئے، اور تیروں کی بارش کرتے رہے، تلوار چلاتے رہے، مگر وہ باز نہیں یزیدی۔ حضرت امام حسین کو تنبیہ کرتے رہے کہ وہ باز نہ۔ حضرت امام حسین نے اس دوران اپنا آخری خطبہ بھی جو ارشاد فرمایا تھا، مگر اس پر بھی یزیدیوں کا کوئی اثر نہ ہوا، اور وہ مسلسل تیروں کی بارش حضرت امام حسین کے اوپر کرتے رہے۔ بہرحال عصر کا وقت تھا، حضرت امام حسین خدا کی یاد میں مصروف تھے، کھڑے ہونے سے وہ بالکل قاصر کمزور ہو چکے تھے، کھڑے نہیں ہو پائے تھے، اتنے یعنی کہ جسم میں تیر تھے، سر مبارک خون سے نہایا جا رہا تھا۔
اور دشمن کی بھی ہمت نہ پڑتی تھی کہ آپ پر وار کرے، مگر جو تھے شمر تھا اس نے آپ اپنے ساتھیوں کو کچھ کہا کہ یہ نماز میں تو ان کو نماز میں ہی شہید کرنا ہے، تو آپ نماز ادا کر رہے تھے، سجدے میں ہیں اور آپ کا سر تن سے جدا کرتے ہیں۔ ادھر حضرت امام حسین نے شہادت نوش فرمایا اور ادھر یزیدی لشکر نے فتح اور کامرانی کی شادیاں بجانا شروع کر دیا۔ انہوں نے سادات کے خیموں کو لوٹا اور جلایا، اور جو شہیدوں کے سر تھے وہ نیزوں میں پرو کر کوفہ سے شام بھیج دیے گئے۔ حضرت امام حسین کی صرف نورانی ریدہ میں سے حضرت جو امام زین العابدین تھے وہ زندہ رہے۔ تو یہ مختصر حضرت امام حسین کا تعارف تھا، اندر کچھ کربلا کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ جو غلطی ہو اللہ معاف کرے، آپ لوگ بھی دیکھ لیں، اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ ایک بات جو میں آخر پہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت امام زین العابدین زندہ تھے، ان بیمار تھے، وہ نہ جا پائے کربلا میں، لیکن کربلا تو ہوا۔ تب آپ 14 برس کے تھے، کربلا ہوا، آپ نے دیکھا، آپ کے والد شہادت پا چکے تھے۔ میرا یہ سوال ہے، 14 سال کے امام زین العابدین تھے اور کربلا کے 40 عرصہ بعد وہ زندہ رہے، 40 عرصہ بعد، یعنی کہ آپ کی زندگی میں 10 محرم 40 مرتبہ آیا۔ تو ان 40 عرصوں میں نہ آپ نے کبھی ماتم کیا، نہ کبھی پیٹا، نہ کچھ کیا، نہ گھوڑا نکالا، کچھ بھی ایسا نہیں کیا۔ تو یہ جو آج کل کے لوگ ہیں جو پیٹتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ اور کرتے ہیں، نہ کچھ ایسا لکھا ہو کہیں پہ کہ ماتم کریں، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ شہید زندہ ہے۔ ماتم تو ان کا کرتے ہیں جو وفات پا جائے، جو مر جائے، لیکن شہید تو ہمیشہ زندہ ہوتا ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے لوگوں سے جو یہ ماتم کرتے ہیں، جو گھوڑا نکالتے ہیں، جو چیز نہیں کرتے ہیں، تو پتہ نہیں اب ان کا کیا ہوگا۔ میں آج گیا تھا شہر اور میں خود دیکھ کر آیا ہوں، پہلی دفعہ زندگی میں دیکھا جب وہ زنجیر زنی کر رہے تھے، دیکھا نہیں جاتا، خون کی اتنا کہ توبہ استغفر اللہ۔ اب یہ آپ خود سوچیں کہ حضرت امام زین العابدین نے ایسا کچھ نہیں کیا، کیا ان کا دکھ ہمارے دکھ جتنا ہے، کیونکہ ان کے والد تھے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی برابری نہیں۔ تو اللہ ہم سب کو عقل دے، ہم سب کو صبر دے، اور جو سید الشہداء ہیں، جو ہمارے سادات ہیں، ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیں سرخرو فرمائے، اور ہمارے پاکستان کو اور ہم سب کو جتنے بھی ہیں جو لوگ ہیں اسلام سے وابستہ رکھے سب کو، اور ہم سب کو صحت عطا فرمائے، اور سادات کی دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ عزت و احترام کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔